کہتے ہیں کہ ملک خدا داد پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو رمضان کی 27ویں شب کو وجود میں آیا، اور بزرگان دین کے مطابق وہ رات شب قدر تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رات تمام راتوں میں افضل ہے۔ بے شمار قدرتی وسائل کے باوجود کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے آخر وہ کیا وجوہات ہیں جس نے پاکستان کو آگے بڑھنے سے روک دیا؟ وہ کیا وجوہات ہیں جس نے پاکستان کی ترقی کا گلا گھونٹ دیا، جس کی وجہ سے پاکستان آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں کئی دہائیوں پہلے تھا؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے کئی دوسرے ممالک ہم سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ ان تمام سوالوں کے جواب میں ہم صرف اتنا ہی کہنا پسند کریں گے کہ پچھلے 3 دہائیوں سے پاکستان بدنیت لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونوں کی طرح ایک نااہل سے دوسرے نااہل کے ہاتھ میں جاتا رہا، اور آج پاکستان 30,000 ارب ڈالرز کا مقروض ہے۔ اب ہم وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے 100 دن کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان 100 دنوں میں ایسا کیا ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار میں آتے ہی سابقہ حکمرانوں کی شاہ خرچیوں کو عوام کے سامنے کھول کر بیان کر دیا۔ عوام کو بتایا کہ جس ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہو، اس ملک کے بادشاہ کس طرح شاہانہ انداز میں رہا کرتے تھے۔ اس سے پہلے پاکستان کی پوری تاریخ میں کسی حکمران نے ایسا نہیں کیا۔ بات وہی ہے کہ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ روٹی، کپڑا اور مکان تو ایک ملک میں رہنے والے لوگوں کا بنیادی حق ہے، لیکن قومیں تب عروج پر پہنچتی ہیں جب وہ باشعور ہوتی ہیں۔ سابقہ بادشاہوں کی شاہانہ طرز زندگی دیکھنے کے بعد ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سابقہ حکمرانوں نے صرف اس قوم کو روٹی، کپڑا اور مکان کا نام لے کر کیسے بلیک میل کیا اور ملک کے خزانوں کو لوٹ لیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سابقہ حکمران اگر اتنے ہی خدمت خلق سے سرشار تھے تو پاکستان میں غریبوں کی حالت کیوں نہیں بدلی؟ کیوں پاکستان ترقی کرتے کرتے ایک جگہ رک گیا، یہاں تک کہ حالات بد سے بدتر ہوتے گئے؟ خدا را سوچئے، کہیں آپ کے بنیادی حقوق کو احسان کی شکل دے کر آپ کو دھوکہ نہ دیا گیا ہو۔ حکمرانوں کے شاہانہ رہن سہن کو دکھانے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا گیا، اور اس میں موجود کروڑوں روپے کی گاڑیاں اور اعلیٰ نسل کی بھینسیں تک نیلام کر دی گئیں۔ کرپشن کے خلاف بڑی کارروائیوں کا آغاز کیا گیا۔ پاکستان میں بڑے پیمانے پر اربوں درخت لگانے کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ تاریخ میں پہلی بار گورنر ہاؤسز کو عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ براہ راست وزیر اعظم تک رسائی کو ممکن بنایا گیا۔ غریبوں کے لیے 50 لاکھ نئے گھر بنانے کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ موٹر ویز اور ہائی ویز کا سفر آسان بنانے کے لیے 12,000 کلومیٹر شاہراہ کی مکمل تفصیل صرف ایک موبائل ایپلیکیشن پر عوام کو دستیاب۔
تاریخ میں پہلی بار حکمرانوں کے سرکاری خرچے پر علاج پر پابندی لگا دی گئی۔ گھروں کی تعمیر تک عارضی بنیادوں پر سڑکوں پر سونے والے افراد کے لیے پناہ گاہیں قائم کر دی گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب، چائنا، UAE اور ملائیشیا کے کامیاب دورے کر کے فوری طور پر ملک کو بحران سے باہر نکالا اور عالمی دنیا سے تعلقات بہتر بنائے۔ ملائیشیا کے ساتھ ویزوں کے جزوی خاتمے کا معاہدہ طے پایا گیا۔ کرتارپور بارڈر کھول کر دنیا بھر میں سکھ برادری کے دل جیت لیے گئے۔ ڈو مور کرنے والے امریکہ کو دو ٹوک جواب دیا گیا۔ PTV کو تاریخ میں پہلی بار سرکاری دباؤ سے آزاد کر دیا گیا۔